کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. ہم کام کرنا چاہتے ہیں عزت کے ممبروں پر، ہاں ہمیں عزت دو، ہم کام کریں گے، ہم کام کریں گے، ہمیں پہلے عزت دو. جی ہاں، سوچنے کی بات ہے. مطالبہ کرتے ہیں پرانے، ہمیں آپ نے کیا دیا، شورا میں کیا مقام دیا، ہمیں ممبر پر کیا مقام دیا، اسٹیج پر کیا مقام دیا، انتظام میں کیا کام دیا. جی ہاں، آپ نے ہمیں کیا دیا کہ ہم کام کریں. جی ہاں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اگر کھو جائیں تو ان کو کوئی تلاش نہ کرے، مل جائے تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. حدیث میں ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو بلایا ہی نہیں، اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ مخلصین وہ ہیں کہ کھو جائے تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور مل جائے تو کوئی بھی پرواہ نہ کرے. یہ حدیث میں ہے. حدیث تو آپ تو ہمارے مخلص یہ ہے، اور جو اپنے آپ کو مخلصین کہہ رہے ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا، ہمیں پوچھا نہیں جاتا. مخلصین اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے. جس شخص نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، وہ ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے کہ جب یہ آپ سے بات کرتے تھے تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا تھا. اتنا قرب. خندق کی کھدائی ہوئی ہے سلمان فارسی کے مشورے پر، یہ ایران کے تھے. یہ خندق کھود کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا، وہاں سے لائے تھے. کون؟ صحابی، جلیل القدر صحابی. تو دو آدمی ان کی زیارت کے لیے گئے، ملاقات کے لیے تلاش کیا، ان کے علاقے میں گئے، پوچھا ان کا گھر کہاں کے ادھر ہے، وہاں گئے، گھر میں گئے، ملاقات ہوئی. آپ سلمان فارسی ہیں کہ جی ہاں میں سلمان فارسی ہوں. آپ نے زمانہ پایا ہے کہ جی ہاں پایا ہے. آپ صحابی ہیں کہ نہیں؟ میں صحابی نہیں ہوں، ہم تو خود کے ہیں، ہم شورا میں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ صحابی ہوتے ہوئے صاف روایت میں کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں. کیسے آپ سلمان فارسی نہیں ہے؟ کہ آپ سلمان فارسی ہوں مگر صحابی نہیں ہوں. تو آپس میں کہنے لگے یہ کوئی اور آدمی ہے، اس کا نام بھی سلمان ہے. ہاں روایت میں، چلو اٹھو یہاں سے، یہ کوئی اور سلمان ہے، میں تو سلمان فارسی کی تلاش ہے جو صحابی ہیں، یہ تو منع کرے کہ میں صحابی نہیں ہوں. جب اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا کہ تمہیں کس سلمان فارسی کی تلاش ہے؟ کہا کہ ہم تو وہ سلمان فارسی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جنگوں میں شریک رہتے تھے، ہمیں تو ان کی تلاش تھی. تو فرمایا کہ ہاں مجھے موقع تو ملا ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں صحابی نہیں ہوں، کیونکہ صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب قیامت میں آپ کے ساتھ حشر ہو جائے. دنیا میں نہیں کہہ سکتے ہم صحابی ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو ذرا سی نسبت مل جائے، کسی کی خلافت مل جاوے، کسی کا جی ہاں کچھ مل جاوے، وہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، وہاں یہ نہیں. وہاں صحابی جو سب سے بڑی نسبت ہے، جو سب سے بڑی نسبت ہے نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے انسانیت میں صحابی ہونے کا، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام یہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں صحابی نہیں ہوں. تو ہم نے عرض کیا کہ اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی.
اس راستے میں ناگواریاں بہت پیش آئیں گی کہ اپنے آپ کو ناگواریوں سے گزارو اور برداشت کرو. کیا کرو؟ برداشت کرو. کیونکہ نبوت کے کام میں صبر موت تک ہے. صبر کب تک ہے؟ موت تک. جی ہاں، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال کوئی نہیں. جی ہاں، صبر موت تک. اس راستے میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے گاڑی کا تیل، کہ جہاں تک صبر ہوگا وہاں تک سفر ہوگا. جہاں صبر ختم وہاں سفر بھی ختم. یہ ملے گا آپ کو روایتوں میں. آپ نے فرمایا ابو ذر کب تک صبر کرو گے؟ کہ ایک مدت صبر کروں گا. فرمایا نہیں، تم صبر کرتے 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 ہم سے مل لینا قیامت میں. ہم سے قیامت میں مل لینا. ہاں، یہ نہیں کہ بہت صبر ہو گیا کب تک صبر کرے. آپ نے اپنے صحابہ کو صبر کی کوئی مدت نہیں بتائی کہ تمہیں اتنے سال صبر کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، کچھ نہیں. جتنے فتنے ہوئے وہ تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے. جتنے بھی فتنے ہوئے وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے. اس لیے اس راستے میں تربیت بھی صبر سے ہوتی ہے اور اس راستے کا سفر بھی صبر سے ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں؟ اب پانی سر سے اوپر چلا گیا، کیا ہو گیا؟ پانی سر سے اوپر. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جن کو تیرنا آتا ہے ان کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے. ڈوبتے تو وہ ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا، وہ کرتے ہیں شکایت پانی سر سے اوپر چلتا ہے. تو پانی سر سے اوپر چلا کیا بات ہے؟ کیوں بھائی؟ سمجھائی بات. جن کو تیرنا آتا ہے انہیں کیا پرواہ ہے، جتنا چاہے گہرا پانی ہو. کیوں بھائی؟ تیرنا آتا ہوگا وہ شکایت کرے گا کہ بھائی میرا پانی سر سے اوپر ہے میں کیا کروں؟ وہ تو شکایت وہ کرے گا جس کو تیرنا نہیں آتا. اس کے پانی سے اوپر ہو جائے گا، وہ ڈوبے گا مرے گا. ہاں، بس بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے کہ صحابہ کرام کن ناگواریوں سے گزرے ہیں، ہم حال دیکھ کر چلتے ہیں. حالانکہ ماضی دیکھ کر چلو، جو ماضی کو دیکھ کر چلے گا اس کا حال درست ہو جائے گا. جو حال کو دیکھ کر چلے گا اس کا مستقبل بگڑے گا. جو حال کو دیکھ کر چلے گا اس کا آگے کا زمانہ بگڑے گا. جو آج کو دیکھ کر چلے گا اسی کل بگڑے گی. اور جو کل کو دیکھ کر چلے گا گزشتہ، کہ اس کا حال درست ہوتا جائے گا. جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں ناگواریاں پیش آئیں گی، تہمتیں لگیں گی. تو لوگ تہمت لگے تو کہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. ہاں، تو یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. جی ہاں، سخت تہمت لگی. اور تہمت ہی نہیں لگی بلکہ اس تہمت کو پوری ملک میں مشہور کیا گیا اور پھر اس پر سزا ملی. اس پر سزا کہ ان کو جیل میں ڈالو. ہاں، جیل ٹھیک ہے، جیل میں ڈالے گئے، لیکن جیل میں بھی دعوت کا کام چلتا رہا. یہ نہیں کہ بھائی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ہم تشکیل نہیں کریں گے. ابھی تشکیل نہیں، ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. پہلے ہم سمجھا کر لوگوں کو بتا کر پہلے بتائیں گے کہ قصہ جھگڑا کیا ہے، پھر تشکیل بعد میں کریں گے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سنو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا. شیطان کا بڑا بڑا دھوکہ ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں گے پھر کام ٹھیک ہوگا. سنو غور سے، اچھے اس دھوکے کا شکار ہو گئے کہ پہلے حالات ٹھیک کرو پھر کام کرو. ہاں، حالانکہ یہ منافقین کرتے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی کام مت کرو، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب کام کریں گے. آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی،